سندھی شرپسند عناصر اٹھ کے آتے ہیں پشتون برادری کو جہاں پہ بھی پکڑا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیدھے سادھے ہیں, کیونکہ وہ کچھ جانتے نہیں. کیا وہ تھوڑی سی لینگویج ان کی صحیح نہیں اٹھا کے آپ لے کے چلے جاتے ہو, وہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا رہا ہوتا ہے, وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے. لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف پٹھانوں کے ساتھ, ہم انسانیت کے ساتھ ہیں, ہم ہر قوم کے ساتھ ہیں. لازمی نہیں کہ سندھی سارے, امپاسبل. سندھیوں سے میں کہتا ہوں کہ سندھیوں کا ایک کلچر سے ایک تاریخ ہے. سندھیوں کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھے بہت بڑے لوگ گزرے ہیں, بہت اچھے رہنما گزرے ہیں. چند شرپسندوں کے بعد تو میں نہیں کہہ سکتا, چند جو لاسانیاں پھیلانا چاہتے ہیں, جن کو خود شعور نہیں ہے, جن کو خود یہ نہیں پتا ہے کہ قانون کیا ہے, جو خود 73 کی قانون 73 کے آئین کو نہیں جانتے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل کراچی ٹی وی. اس وقت ہمارے ساتھ کاروباری, سیاسی اور سماجی شخصیت موجود ہے, ظفر لالہ, جو کہ آج کل ملک کے جو حالات ہیں افغانیت پر اور افغان کے نام پر پشتونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے ہم ظفر لالہ سے سوال کریں گے اور انشاءاللہ ظفر لالہ ہمیں اس کے مثبت جواب دیں گے. جی وعلیکم السلام محمد نبی بھائی, آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت مہربانی شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنے قیمتی ٹائم دیا اور آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے آ کے ہم سے انٹرویو لی. باقی آلات کے معاملات کے مطابق جو آپ لوگوں نے بات کی افغانیت کے اوپر, یا جو آج کل چل رہا ہے, جو جس طریقے سے, اصل میں مسئلہ ایسا ہے کہ مین چیز یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر پشتون کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے, ایسا ریزن کیا ہے, معاملات کیا ہے, چیزیں کیا ہے, کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ, میں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس ہول سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پشتون برادری کو جہاں پہ بھی پکڑا جاتا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ سیدھے سادھے ہیں, کیونکہ وہ کچھ جانتے نہیں. کیا وہ تھوڑی سی لینگویج ان کی صحیح نہیں ہے, اس حوالے سے آپ ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو, اس حوالے سے آپ ان کے ساتھ اس کو اٹھا کے بند کر دیتے ہو, کیونکہ وہ بول چال نہیں جانتے, کیونکہ وہ قانون کے اندر اتنی ان کی سمجھ نہیں آتی ان کو, اس لیے ہی کر رہے ہو. اٹھا کے آپ لے کے چلے جاتے ہو, وہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا رہا ہوتا ہے, وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے ڈاکومنٹ سے یہ چیزیں ہیں. وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے آ رہا ہوتا ہے. آپ کو اسی طریقے سے تکلیفیں, اسی چیز سے آپ کو جلن ہے کہ وہ محنت کیوں کرتا ہے, وہ حلال طریقے سے محنت کیوں کر رہا ہے, وہ طریقہ کار کیوں کر رہا ہے, وہ ڈکیتی کیوں نہیں ڈال رہا ہے, وہ الٹی سے کوئی ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کر رہا ہے. اس طریقہ کار سے ہر جگہ کے اوپر ہماری بیسکلی, ویسے تو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ایشو بنایا ہے اور جو معاملات کیے ہوئے, اس کے ساتھ ہماری پی کے ایم جماعت جو پوری ان کے ساتھ ہے ہر طریقہ کار سے, کیونکہ ہم سب سے پہلے ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. اور الحمدللہ پاکستان کے قوانین اور 73 کی آئین کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ساتھ ہیں. لیکن اس کو صرف ایک قوم کو نشانہ نہ بنایا جائے. اس کے اندر الحمدللہ بہت سارے ایرانی بھی ہیں, بنگالی بھی ہے, برما بھی ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ کے بلوچ بھائی بھی ہیں ہمارے. آپ سمجھ جا رہا ہے, اس کے کسی کو میں نہیں سمجھتا کہ شاید پورے کے پورے کسی کو بھی, ایک دو آدھ واقعہ تو میں نے سنے ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ ہر جگہ کے اوپر جہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے, پتہ نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سا انتقامی کارروائی ہم سے لیا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی میں تو یہ کہ دعا کروں گا کہ پروردگار ان کو آگے بڑھائے, جو ملک اس ملک کے لیے اچھے ہیں ان کو ترقی دے, جو ان ملک کے خلاف ہے پروردگار اس کو صفحہ ہستی سے مٹائے. کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے, پاکستان ہے تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہو, پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے کار سے جو پی کے ایم پارٹی آگے ہم لوگوں وجود میں آئے, یا ہم صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف پٹھانوں کے ساتھ, ہم انسانیت کے ساتھ ہیں, ہم ہر قوم کے ساتھ ہیں. ہم ایک قومیت سے تعلق رکھتا ہوگا. ہماری جو پاکستان پی کے ایم پاکستان قبائل موومنٹ ہے, اس کے حوالے سے الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر ہماری جو ہے الیکشن کمیشن میں بھی پارٹی رجسٹر ہوئی ہے, اور ہماری مزید کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقہ کار سے لے کے چلیں. اچھا, تو ظفر لالہ, اس سوال کا تو آپ نے ہمیں جواب دیا. اس بارے میں آپ ہمیں ذرا بتائیں, جو سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں پشتونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, اور سول لوگ جو ہیں وہ پشتونوں کے کاروباروں پر جاتے ہیں اور ان سے شناختی کارڈ طلب کرتے ہیں, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی نبی بھائی, آپ کا ایک جو سوال تھا کہ اس طریقے کار سے سندھ کے اندر ہمارے پشتون بھائی جو ہے جو کوئٹہ سے بلنگ رکھتے ہیں, باجوڑ سے بلنگ رکھتے ہیں, پشاور سے رکھتے ہیں, کچھ سندھی شرپسند عناصر اٹھ کے آتے ہیں. اصل میں سندھی بہت اچھے لوگ ہیں, سندھیوں کا ایک تاریخ ہے, سندھیوں کا ایک ثقافت ہے, سندھیوں کا ایک نام ہے. لیکن ہم سارے سندھی ہمارے دل جان جگر ہیں, سب کچھ ہے. کیونکہ ہم اس سے ڈیلے نہیں کرتے کہ ہم سندھ میں نہیں رہتے. بیسیکلی ہم سندھ میں رہتے ہیں تو ہم جہاں کے کھائیں گے وہاں کے
نمک حرامی نہیں کریں گے. لازمی نہیں کہ سندھی سارے امپاسبل. سندھیوں سے میں کہتا ہوں کہ سندھیوں کا ایک کلچر سے ایک تاریخ ہے. سندھیوں کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, بہت اچھے رہنما گزرے ہیں. چند شرپسندوں کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا, چند جو لاسانیاں پھیلانا چاہتے ہیں, جن کو خود شعور نہیں ہے, جن کو خود یہ نہیں پتا ہے کہ قانون کیا ہے, جو خود 73 کی قانون 73 کے آئین کو نہیں جانتے. ویسے بیسیکلی میں نے کہا نا, وہ خود نہیں جانتے, وہ تو شرپسندی پھیلانا چاہتے. یہ جو بار بار ایک سوال ہو رہا ہے میڈیا کے اندر, ہر جگہ سوال ہو رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے. دیکھیں ان کے بارے میں یہی خیال ہے کہ ہمارے جو پشتون برادری ہے ان کو خود ایک شعور ہونا چاہیے, ان کو خود یہ کہنا چاہیے کہ آپ کون ہو جو مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک قانون رکھا ہوا ہے, وہ 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلائے. الحمدللہ ہمارے ادارے سارے موجود ہیں, ہمارے ساری چیزیں موجود ہیں. آپ اس کو آئی ڈی کارڈ دکھانے کا حق نہیں رکھتے ہو. باقی ویسے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو اس کی میں پر زور مذمت کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی سندھیوں دل و جان سے ہمارے بھائی ہیں, بھائی رہیں گے, اور الحمدللہ ہم ایک بھائی چارے کے اندر اس سندھ کے اندر رہتے ہیں اور مزید بھی آگے بڑھیں گے اللہ نے چاہ. اور جو بھی شرپسند ہے میں سندھیوں بھائی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا رائے ایک مل کے ایک دھرتی کے اوپر, سندھ دھرتی پہ سب مل کے رہے, خوش رہے, آباد رہے. جھوٹی زندگی ہے, پتہ نہیں کل ہو یا نہ ہو, یہ تو ایسے ہی لے کے جانی ہے. آپ کی بھائی چارہ, آپ کی محبت, آپ کی یادیں, باتیں یہیں رہ جائے گی, باقی تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہ شرپسند پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کا کوشش یہ کریں کہ جو بھی ایسا کچھ کر رہے ہو تو اس کو پلیز آپ روک لیں تو بہتر رہے گا. جی اچھا, تو ظفر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں ظفر لالا کہ الیکشن موجودہ جو سیاست ہے اس پر آپ کیا نظر رکھتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن وقت پر ہوں گے؟ یہ الیکشن ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ بے قابو ہوگا یا پھر اس کو قابو کر لیا جائے گا؟ اس بارے میں ذرا بتائیں. جی, تو نبی بھائی آپ کا سوال تھا کہ الیکشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہو. بھائی ویسے تو الحمدللہ جو مجھے اثرات نظر آ رہے, تو کوشش تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار ٹائم پہ ہی ہوگا, کہ الیکشن پوری کوشش ہے کہ ٹائم پہ ہو. ویسے ٹائم پہ ہو تو اچھی بات ہے, باقی اگر دیکھا جائے گا مزید, ویسے آج تک تو ہوا نہیں ہے ٹائم پہ, کیونکہ کہا جاتا ہے کچھ اور دکھا کچھ ہو جاتا ہے. پردے آئینہ کون کیا دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے مزید چیزوں کو, کیونکہ کیا سین ہے کیا سین نہیں ہے. بہرحال الیکشن تو پوری کوشش جو ہماری نگاہ ہے اور جو ہماری کوشش ہے کہ الحمدللہ جو ٹائمنگ دی ہے اس ٹائم کے اوپر ہونا چاہیے. ویسے ہوگا بھی, جو اثرات نظر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو بھی جائے گا. دوسری آپ مہنگائی کی بات بتا رہے تھے, مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کہاں کھڑی ہے اور کس جگہ پہ کھڑی ہے. بیسیکلی مہنگائی کی جہاں تک صورتحال ہے, میں نے کہا نا کہ کون کہتا ہے مہنگائی. ہم ایک لیڈر کی آواز کے اوپر سینکڑوں لوگ باہر آ جاتے ہیں. ہم ماشاءاللہ, میں نہیں کہتا, میں ایسا کسی پارٹی کو وہ رہنما نہیں بناتا. الحمدللہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پرسوں ترسوں 2 ہفتے پہلے نون لیگ کا جلسہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم سر نہیں گن سکتے تھے, اتنے لوگ تھے. پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ایسی بات ہے, میں کسی بھی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں, سب میرے بھائی ہیں. لیکن کوئی مہنگائی کے خلاف بھی تو ایک مرتبہ ایسے لوگ نکلے نا جو لوگ کہتے ہیں غربت ہیں, غریب ہیں. مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے, مہنگائی پوری دنیا پہ ہوئی ہوئی ہے. ہم پوری دنیا کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم جب بھی اٹھاتے ہیں بس اب اپنے ملک کی جو اداروں کو الٹا سیدھا کہتے ہیں. وہ ہمارے ملک کے ادارے ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے. آج اگر ہم سکون سے سو رہے ہیں تو بھائی گوٹ اللہ کی قسم انہیں اداروں کی وجہ سے ہم سو رہے ہیں, ورنہ یقین مانے سامنے سانپی کو چھپا رکھا کہ انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈانسنے کے لیے. آج اگر ہمارے یہ ادارے نہ ہو, ہمارے یہ پولیس نہ ہو, ہمارے رینجرز نہ ہو, تو آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ اتنے سکون سے رہ لیتے؟ آپ کو رہنے دیا جاتا؟ کچھ بھی ہو جیسا بھی ہو, لیکن پاک فوج زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. یہ چلتا رہتا ہے, معاملات چلتے رہتے ہیں, چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ تعلیم کے حوالے سے بات ہے. اصل میں سب سے جو مہم چیز ہے, مہم جو صورتحال ہے, ہمارے پاس تعلیم کی کمی. تعلیم ہم نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ پہلے بچے کہتے تھے کہ علم بہت بڑی دولت ہے. میں کہتا ہوں کہ آج کل بچے نہیں کہتے, آج کل اسکول مالکان کہتے ہیں کہ علم بہت بڑی دولت ہے, کیونکہ ٹائی بھی انہیں سے لو, پیپر بھی انہیں سے لو, شرٹ بھی انہیں سے لو, جوتے بھی انہیں سے لو, اور ایڈمیشن فیس بھی ہو, جو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا. تیسری بات یہ, وہ کہتے ہیں کہ قصور ان کا نہیں ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا, قصور میرا ہے کہ میں نے اس کو موقع دیا. نہ موقع دیتے نہ وہ ہمیں دھوکہ دیتے. معاملات طریقہ کار چیزیں یہی ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہماری کم نالجی کی وجہ سے ہم فوراً 2 منٹ کے اندر جو ہے نا ہم وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ
सॉरी मैं इस तरह की लैंग्वेज इस तरीके से मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई अगर मुझे ये कह दे कि यार आपका कान कुत्ता ले गया है, तो मैं कुत्ते के पीछे भागता हूँ, कान को हाथ नहीं लगाता। क्योंकि बेसिकली हम इतने डिप्रेशन का शिकार है कि हम समझ ही नहीं पाते कि वो क्या रहा है, ये मामला क्या हो रहे हैं, ये चीज़ें कैसे हो रही है, किस तरीके से कौन, यानी हम किसी भी बात की तह तक नहीं आते। कोई भी बात अगर हमसे किया जाए, हम उस बात को अलर्ट करने में बड़े माहिर हैं। अगर हमने कोई बात सुन ली, जैसे कुरान के अंदर एक जगह आता है कि नमाज ना पढ़े, यहाँ तक तो हमने, अगर मैंने ये बात जाहिर कर दी तो मुझ पे पता नहीं कितने फतवा लगना शुरू हो जाएंगे कि लाला जफर ने पता नहीं कौन सा नया कुरान में आया है, कुरान में कहा है कि नशे के आलम में नमाज ना पढ़े। तो इसी तरीके कार से एक पॉइंट्स को उठाया जाता है, पूरी तकरीर को सुने, पूरी चीज़ों को समझे, खुदा राय इस मुल्क के अंदर कोई अशार ना फैलाए, कोई नफसा नफसी ना फैलाए। पहले ही हम इस मुल्क के अंदर इतनी दहशतगर्दी का शिकार है, इतनी चीज़ों का शिकार है, इतने मामलात का शिकार है। हमें एक ही बात किया जा रहा है, यार आपके घर में भी कोई बंदा आता है, अगर उसके पास कोई आइडेंटिफाइड कॉपी नहीं है तो आप उसको रखेंगे। गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप अफगानी रजिस्टर है तो आप रहे, आपको कोई टच नहीं करेगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड नादरा मौजूद है, आप रहे, आपको कोई टच नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो PQM सबसे पहले उसको कहता है कि यहाँ से आप चले जाए, बेहतर तरीक़ेकार ये, क्योंकि ना हम कानून के ख़िलाफ़ जाते हैं, ना आइन के ख़िलाफ़ जाते हैं, और ना किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जाते हैं। पाकिस्तान, कल भी हम दुआ मांग रहे थे, आज भी हम दुआ मांगेंगे, और 100 साल बाद भी इसकी सलामती की दुआ मांगेंगे। जी नबी भाई आगे बताएं।